بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیران اسلام نمبر 9 البیرونی۔ البیرونی ستمبر 973 کو وسطی ایشیا کی ریاست خوارزم میں پیدا ہوا۔ پورا نام محمد بن احمد الخوارزمی البیرونی تھا۔ بہت بڑا مسلمان سائنسدان، ماہر اراضیات، تاریخ و لسانیت اور ریاضی و نجوم کا ماہر تھا۔ احمد بن محمد اس وقت شاہ خوارزم کہلاتا تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی ابو نصر منصور بن علی نے البیرونی کو اپنے سائے عاطفت میں لے لیا اور تعلیم دلائی۔ کچھ عرصہ بعد جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو البیرونی ترک وطن کر کے جرجان کے حکمران قابوس بن دشمگیر کے دربار میں چلا گیا۔ خوارزم میں البیرونی کی ملاقات ابن سینا سے ہوئی۔ دونوں اپنے عہد کے عظیم دانشور تھے۔ سن 1016 میں جب سلطان محمود غزنوی نے خوارزم کو فتح کیا تو ابن سینا اور دوسرے علماء تو وہاں سے ترک وطن کر گئے، مگر البیرونی محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گیا۔ سن 1017 میں البیرونی غزنی پہنچا۔ اگلے سال اس نے یہاں ایک رصد خانہ قائم کیا اور 2 برس مطالعہ میں گزارنے کے بعد ہندوستان کی راہ لی۔ اسی اثناء میں محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کر لیا تھا۔ البیرونی نے یہاں زیادہ تر وقت اجمیر میں گزارا۔ یہاں ہندوستان کے مشہور ہندو عالم اور پنڈت جمع تھے۔ البیرونی نے ان سے قدیم علوم اور سنسکرت کی زبان سیکھی، نیز ہندی تہذیب اور ثقافت کا گہرا مطالعہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندو کے علوم حاصل کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، مگر ہندو البیرونی کے ایسے گرویدہ تھے کہ اسے ودیا ساگر یعنی علم کا سمندر کہنے لگے۔ البیرونی نے ان کی مذہبی کتاب بھگوت گیتا کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ہندی تہذیب پر ایک کتاب ہند کے نام سے بھی لکھی۔ البیرونی ایک ماہر حیت دان تھا، اس لیے وہ اس دوران بہت سے مشاہدات سے غافل نہیں رہا۔ اس نے پنجاب کے مشہور شہروں لاہور، جہلم، سیالکوٹ، ملتان اور اس کے علاوہ پشاور کے ارض بلد اور وہاں سے قطبی ستارے کی بلندی معلوم کرنے کا کام سر انجام دیا۔ ان شہروں میں اس کا قیام زیادہ تر ملتان پھر جہلم میں ہوا۔ جہلم میں وہ تحصیل پنڈ دادن خان کے قصبے تندنا کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر زمین کے محیط اور قطر کی پیمائش کیا کرتا تھا، جو بالکل ٹھیک تھی۔ علم و فضل میں البیرونی کا ہم پلا کوئی نہ تھا۔ علم حیت کے مطالعے کے لیے اس نے استرلاب ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ نظام شمسی یعنی سیاروں کو اپنے اپنے محور پر اور سورج کی گرد گردش کا حساب لگایا تھا۔ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جغرافیائی تبدیلیوں کی وجوہات بیان کی گئیں۔ وہ علم جعفر اور دست شناسی کا بھی ماہر تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو مستقبل کے واقعات بتایا کرتا تھا۔ حساب میں اکائی کی نسبت، تناسب کے قاعدے، جذر نکالنے کا طریقہ اور قبلے کی سمت تعین کرنے اور جیومیٹری کے بہت سے مسائل اسی کے دریافت کردہ تھے۔ اس نے زمین کا محیط اپنے وقت میں 24,789 میل نکالا تھا، جو جدید آزمائش سے صرف 79 میل کم ہے۔ اسی نے سب سے پہلے علم تقسیم الارض کا آغاز کیا۔ وہ ریاضی کی ایک شاخ کا بھی موجد تھا۔ طبیعیات میں اس نے مائعات کے خواص کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ پانی فوارے میں کیوں چڑھتا ہے، نیز سطح ہموار کیوں رہتی ہے۔ اس نے قیمتی پتھروں، زمین کی تہوں، چٹانوں اور معدنیات کی اقسام کا بھی مطالعہ کیا اور زمین کی عمر بھی حساب لگا کر نکالی۔ تاریخ اور مذاہب کے میدان میں البیرونی آنکھیں بند کر کے چلنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا تھا۔ اس کی ذات ادب اور سائنس کا سنگم تھی۔ ایک طرف عربی، فارسی، سنسکرت، یونانی اور عبرانی زبانوں کا ماہر تھا، دوسری طرف ریاضی کے پیچیدہ مسائل سے آگاہ تھا۔ اس نے ہر مذہب کا مطالعہ اس کی مقدس کتاب اور براہ راست اسی کی زبان میں کیا۔ اس کی شخصیت کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اس نے اپنی طویل زندگی میں کبھی بھی سیاست میں حصہ نہ لیا۔ 1048 کو دنیا کا یہ نامور فرزند اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ سامعین، اگلا بیان ابن جبیر کا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے بیان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔